اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 32 سورۃ النساء۔ ترجمہ اور تفسیر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہمیں توفیق دے سمجھنے کی، سمجھانے کی۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور تم مت تمنا کرو اس کی جو فضیلت دی ہے اللہ نے اس کی تم میں سے بعض کو بعض پر۔ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے جس سے وہ کماتی ہیں۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ، اور مانگتے رہو اللہ سے، مِن فضلہ، اس کا فضل۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہے ہر چیز کو خوب جاننے والا۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ آپس میں ناحق کسی کا مال نہ کھاؤ اور ناحق نہ کسی کا قتل کرو۔ اس آیت میں ان دونوں جرموں کی جڑ کو ہی ختم کرنے کے لیے ہدایت دی جا رہی ہے کہ دوسرے لوگوں کو تم پر دنیا کی نعمتوں میں جو فوقیت یا برتری حاصل ہے تم اس کی تمنا بھی نہ کرو۔ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ مرد جہاد کرتے ہیں اور عورتیں اس ثواب سے محروم ہیں۔ میراث میں بھی عورتوں کو مردوں سے آدھا ملتا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ عورتوں نے آرزو کی تھی کہ کاش ہم بھی مرد ہوتے تو ہم بھی جہاد کرتے۔ روایت ہے کہ ایک عورت نے خدمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر کہا تھا کہ مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملتا ہے۔ 2 عورتوں کی شہادت ایک مرد کے برابر سمجھی جاتی ہے، پھر اس تناسب سے عملاً ایک نیکی کی آدھی نیکی رہ جاتی ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ام سلمہ نے اس پر ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ ہم کو آدھی میراث ملتی ہے اور فلاں فلاں فرق ہم میں اور مردوں میں ہے۔ اس کا مقصد اعتراض نہیں تھا، اس بات کا مقصد اعتراض کرنا نہیں تھا، بلکہ ان کی تمنا تھی کہ وہ بھی مرد ہوتی تو انہیں بھی فضائل یہ حاصل ہوتے۔ تو اس آیت میں دونوں عورتوں کے سوال کا جواب دیا گیا۔ حضرت ام سلمہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا جواب لا تتمنوا سے دیا گیا، اور اس عورت کے سوال کا جواب للرجال نصیب سے دیا گیا۔ کیسے؟ یہ ہم اس کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت لوگوں میں اپنی نعمتوں کو تقسیم فرمایا۔ کسی کو کم ملی، کسی کو زیادہ۔ اس میں ہر شخص کو اپنی قسمت پر مطمئن رہنا چاہیے، خوش رہنا چاہیے، دوسروں کو دیکھ کر حسد میں نہیں پڑنا چاہیے۔ نعمت کیا ہے جو کہ اللہ نے عطا فرمائی، جو کہ انسان اپنے طور پر خود نہیں، جیسے کسی کو بیٹا ملا تو میں یا آپ کوشش کر کر بھی خود بیٹا نہیں بنا سکتے، اللہ ہی دینے والا ہے نا۔ تو کسی کو بیٹے زیادہ مل گئے، کسی کو خوبصورتی مل گئی، کسی کو دولت مل گئی، کسی کو خوش قسمتی مل گئی، تو یہ چیزیں دیکھ کر دوسرے کی حسد میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یعنی وہ کام جو کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، وہ فضیلتیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، ان کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ جو دوسروں کو حاصل ہوں اور ہم ان کو دیکھیں، اور دوسرے کا آرام، دولت، حسن و خوبی، علم میں برتر، یہ ساری چیزیں دیکھ کر ہم دل میں اپنے آپ کو کمتری میں محسوس کریں یا حسد یا جلن ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، اس بات سے بہت منع کیا گیا ہے۔ کیونکہ کوشش کے باوجود بھی جب وہ یہ چیزیں حاصل نہیں کر سکتا نا، تو اس کے دل میں ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے جسے حسد کہتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس حسد کو، اس فساد کی جڑ کو ختم کرنے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ جب تو ایسا نہیں کر سکتا تو تیرے دل میں یہ خواہش ابھرتی ہے کہ دوسرے سے بھی یہ نعمت چھن جائے، ہے نا، اسی کو تو حسد کہتے ہیں۔ کسی کا پیسہ دیکھ کر ہم جو ہے وہ دن رات تگ و دو میں لگ جاتے ہیں کہ پیسہ اگر ہماری قسمت میں نہیں ہے تو نہیں ملے گا۔ اللہ کو پتہ ہے کہ ہماری قسمت میں کیا چیز اچھی ہے، کیا نہیں اچھی ہمارے لیے، جو ہے اس نے جو حالات رکھے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت رکھے ہیں۔ تو جس کو اللہ نے مرد بنایا، خوبصورت بنایا، وہ شکر کرے۔ جس کو اللہ نے عورت بنایا وہ عورت ہونے پر راضی ہو جائے، اور جس کو امیر بنایا وہ اللہ کا شکر کرتے نہ تھکے، اور جو غریب بنا
وہ بھی اللہ کا شکر کرے کہ اللہ تو نے مجھ کو ایمان کی دولت تو دے دی، اور یہ بھی سوچے کہ اگر وہ امیر ہوتا تو شاید وہ اس پیسے کو سنبھال نہ سکتا اور غلط کاموں میں، گناہوں میں لگ جاتا۔ اللہ کا قرب صرف نیک اعمال سے ملے گا، مرد اور عورت میں تفریق یا فضیلت نہیں ہوگی۔ مرد کو مرد اور عورت کو عورت ہونے کی وجہ سے ان کے نیک عمل کے ثواب سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ بس حسد کے بدلے اللہ کا فضل چاہا کرو، ورنہ رنج غم کے سوا، فکر اور پریشانی کے سوا، بے چینی کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا، اور صرف گناہ ہی ملے گا۔ ان سب باتوں پر افسوس کرنے کے بجائے اعمال صالحہ کی فکر کرے۔ ایسا کرنے سے وہ بڑے نسب والوں میں بھی شامل ہو سکتا ہے، بلکہ ان سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ قرآنی آیت اس میں یہ درس دیا گیا ہے کہ نیک اعمال میں سبقت لے کے جاؤ، یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ یہ جو خوبیاں اللہ نے عطا کی ہیں نا، خوبصورتی، مردانگی اور دولت، یہ تمہارے اختیار میں اگر نہیں ہے تو کم سے کم یہ تو اختیار میں ہے کہ تم نیک اعمال میں بڑھ جاؤ۔ اس کی وجہ سے جو نیک اعمال کرتا ہے وہ تو اللہ کا قرب پا لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں انسان کو عطا کر دی ہیں تو دوسرے دیکھ کر اگر اس پر حسد کریں گے تم میں سے بعض، تو یہ سوچ لیں کہ جو اللہ نے حصہ دینا تھا نا تمہیں مل چکا ہے یا تمہیں مل کر رہے گا۔ دوسروں سے حسد کر کے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہم اسے کہیں کہ اس کی زندگی میں جو موجود سکون ہے، خوشیاں ہیں، کامیابیاں ہیں، تو وہ ان نعمتوں سے جو ہے نا وہ حسد کرنے لگ جائے کہ یا تو ان سے بھی چھن جائیں یا پھر مجھ کو مل جائیں۔ یہ تو اللہ کے فضل کی وجہ سے ہر ایک کو اس کا حصہ ملا ہے، لیکن جو مزید حصہ ہے نا جس کی وجہ سے تم اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہو، وہ یہ ہے کہ نیک اعمال میں سبقت لے جاؤ۔ یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ حسن لینا اور دوسری ایسی باتیں جو کہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اولاد، بیٹے، یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن نیک کام کرنا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تو تم نیک کام کرو، اور ایسے کام نہ کرو جیسے چور، ڈاکو اور دوسرے ناجائز طریقوں سے مال ہتھیانے والے، دھوکے باز، سب اسی لیے یہ کام کرتے ہیں کہ دوسروں کی آسائشات کو دیکھ کر ان سے آگے بڑھنے کے لیے ان جرائم تک پہنچ جاتے ہیں۔ دنیا میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے۔ اب جب بھی کسی ایسے غریب کو دیکھیں کہ جس کے پاس کھانے پینے کو نہیں، تو شکر الحمدللہ میرے پاس تو 3 وقت کا کھانا بھی ہے، میرے پاس چھت بھی ہے، میرے پاس اپنا گھر بھی ہے۔ یہ چیزیں دیکھو، اور دنیا میں مطلب نیچے دیکھو، اور دین میں ہمیشہ اپنے سے اوپر دیکھو کہ واہ یہ تو 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، میں تو 1 وقت کی بھی نہیں پڑھتا۔ اللہ نے اس کو بار بار حج کے لیے بلایا، میں تو 1 بار بھی نہیں گیا، مجھے بھی کوشش کرنی ہے، میں بھی جاؤں گا۔ یہ تو روزے رکھتا ہے اور بیمار ہے پھر بھی روزے رکھتا ہے، اور میں تو ہٹا کٹا ہونے کے باوجود روزے نہیں رکھتا۔ ایسے سوچا کرو۔ تو قرآنی ہدایت نے ان تمام جرائم کے سرچشمے کو ہی بند کر دیا کہ دوسروں کے فضائل اور کمالات کی تمنا ہی نہ کرو، بالکل تمنا نہ کرو، کیونکہ للرجال نصیب مما اکتسبوا، کہ جو چیز تمہیں ملے گی، جو چیز وہی ملے گی نا تمہیں جس کا تم نے کوشش کی ہے، تمہاری کوششوں کا اجر تمہیں پورا پورا ملے گا۔ اور جس نے پوری زندگی کوشش کی تو کیا بات ہے اس کی۔ اور بعض وہ ہیں جو اپنی سستی، کاہلی، بےغیرتی کی وجہ سے سب کوششیں ترک کر دیتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں، تو میری تو قسمت ہی ایسی ہے۔ حالانکہ قسمت میں یہ نہیں لکھا تھا کہ کوشش نہ کرو۔ اس آیت میں یہ بھی وعدہ کیا گیا ہے کہ کوشش کے مطابق تمہیں محنت کا صلہ ملے گا، تمہارا حصہ تمہیں ملے گا۔ جو مردوں نے کمایا مردوں کو ملے گا، جو عورتوں نے کمایا عورتوں کو ملے گا۔ کوئی ایک دوسرے سے زیادہ اس بات میں فضیلت نہیں رکھے گا، کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مردوں کو ڈبل مل گیا، مجھ کو سنگل ملا۔ اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں۔ یہ تو دنیا کی تقسیم ہے۔ یہ آگے کہا جا رہا ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ۔ اس سے مراد کیا ہے کہ دوسروں کی خوبیوں کو دیکھ کر خوش ہوا کرو، اور رب سے مانگو کہ اللہ ہمیں بھی فضل عطا کر دے۔ اے اللہ تو نے اس پہ رحمت کی ہے، کرم کیا ہے، ہمیں بھی یہ خوشی دکھا۔ اور فضل خداوندی ہر ایک کے لیے الگ الگ صورتوں میں ہوتا ہے۔ جیسے کسی کو مال و دولت اللہ کے فضل سے عطا ہو جاتا ہے، کسی کو بیٹے اللہ کے فضل سے عطا ہو جاتے ہیں، کسی کو جو ہے وہ اللہ فقیر بنا دیتا ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے اس پر، اور گناہ اور شرک سے اور کفر سے اللہ بچا لیتا ہے۔ تو کسی کے لیے غربت فضل ہوتی ہے تو کسی کے لیے امارت فضل ہوتی ہے، کسی کے لیے خوبصورتی فضل ہوتی ہے تو کسی کے لیے بدصورتی فضل ہوتی ہے۔ تو اس آیت میں سبق دیا گیا ہے کہ جب اللہ سے مانگو تو کسی خاص نعمت یا خوبی کو مانگنے کے بجائے اللہ کا فضل مانگو۔
اے اللہ مجھ پر بھی اپنا فضل کر دے، تاکہ اللہ اپنی حکمت کے مطابق تمہیں عطا کر دے، اپنے فضل سے نواز دے۔ اور پھر آخر میں، بالکل آخری حصے میں کہا جا رہا ہے ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ کیا جاننے والا ہے؟ ہر چیز اللہ جانتا ہے، جس میں سے یہ بات سب سے سر فہرست بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کی تقسیم حکمت اور انصاف پر مبنی ہے۔ اللہ نے اگر کسی کو گورا بنایا، کسی کو خوبصورت اور کسی کو کالا بنایا، کسی کو امیر تو کسی کو غریب بنایا، تو یہ اللہ جانتا ہے کہ اس میں تمہارا لازماً کوئی فائدہ ہے۔ اچھا، تو اللہ جس کو جس حال میں رکھتا ہے وہی حال اس شخص کے لیے بہترین حال ہے۔ انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا اچھا ہے اس کے لیے اور اس کے لیے کیا برا ہے۔ اس بات کا تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ کس کو کس حال میں رکھنا ہے۔ اس کی رضا میں راضی رہنا سیکھو کہ تمہارے لیے جو مفید ہے اللہ نے تمہیں وہ ہی عطا کیا ہے، اس لیے اپنے ہر حال پر اللہ کا شکر کرو۔ کیا مطلب بنا اس آیت کا؟ ولا، اور نہ، تتمنو، تم تمنا کرو، ما فضل اللہ، اس کی جو فضیلت دی ہے اللہ نے، بے ہی بعضکم علی بعض، اس کی تم میں سے بعض کو بعض پر، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مردوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے جس سے وہ کماتی ہیں۔ مطلب کہ تم کسی دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کر اس سے کڑھو نہ، جلو نہ، خوش ہو جاؤ اس کی نعمت کو دیکھ کر، اور بالکل یہ حسرت بھی نہ کرو کہ ہم کو یہ چیز کیوں نہیں ملی، اس کو کیوں مل گئی۔ تو یہ کرنا بھی اللہ نے منع کر دیا ہے ایسی بات کا۔ اللہ نے فرما دیا ہے کہ اے عورتوں تم کیوں پریشان ہوتی ہو کہ تم کو مردوں سے زیادہ مل رہا ہے، اور اے مرد تم کیوں خوش ہو رہے ہو کہ تمہیں عورتوں سے زیادہ مل رہا ہے۔ اللہ کے پاس جب تم پہنچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھے گا، جس کے زیادہ اچھے اعمال ہوں گے ان کو اتنا ہی حساب ہوگا۔ یہاں ایسا نہیں ہوگا کہ عورت کو مرد کے ثواب سے آدھا ثواب ملے، اللہ کے ہاں سب برابر ہوں گے۔ اور پھر اللہ سے مانگو وہ نعمتیں جو کہ دوسروں کو دیکھتے ہو صرف دنیا کے طور پر، وہ نہ مانگو، بلکہ مانگو، اللہ سے سوال کرو کیا کہ اللہ اپنا فضل عطا کر دے، اپنا فضل دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے، بڑی رحمت والا ہے، وہ تمہیں اتنا ہی فضل عطا کرے گا جتنی تمہیں ضرورت ہے، اور وہ اپنی فضل کے دروازے تمہارے لیے کھول دے گا۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے تمہیں منع کیا، جو چیز تمہیں نہیں دی، اس میں تمہاری بھلائی تھی، ورنہ وہ تمہیں بلکہ سارے لوگوں کو ایک جیسی تقسیم کر دیتا، انصاف کے ساتھ ہر چیز تمہیں برابر برابر بانٹ دیتا، لیکن ایسا نہیں کیا، جو کہ اللہ کی حکمت کے تحت ہے۔ ہر ایک کو برابر کا حصہ نہیں ملا، نہ ہی خوبصورتی میں، نہ زندگی میں، نہ صحت میں، نہ رزق میں، نہ اولاد میں۔ تو اللہ نے اس کی ضرورت کے مطابق یا اس حکمت کے تحت اس کی اچھائی کے لیے، اس کی خیر کے لیے اتنا ہی دیا جتنا دینا چاہیے تھا۔ تو ہمیں اپنے ہر حال پہ خوش ہونا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم دوسرے کی چیز کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں کہ جل رہے ہیں، اور ہم اللہ کو شکر کے طور پر پکار رہے ہیں یا گلا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس حال میں ہمیں رکھا ہے اس پر ہم دل سے راضی ہیں کہ نہیں ہیں۔ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہر حال میں خوش رہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے بندے، اگر تو اس چیز پر راضی ہو جائے گا جو میں نے تجھے دی، تو پھر میں تجھے وہ بھی دے دوں گا جو تیری رضا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیت نمبر 33 کے ساتھ جلد ملتے ہیں، اور اس آیت کو اللہ ہمیں اچھی طرح سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔